प्रस्तिश और उसकी ताजीब हो, और तमाम देखने और सुनने वाले खुदा उनके प्यारों की खिदमत में पादी सलमान यूसुफ का सलाम अर्ज़ है। और इस ईमान के साथ कि यकीनन आप सब लोग अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, खैरियत से हैं। खुदा आप सब लोगों को बरकत दे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि आप सब लोग हमारे साथ बाकायदगी के साथ इस मॉर्निंग डिवोशन का हिस्सा बने रहें। खुदा आपको बरकत दे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। नहायत कदूस, नहायत रहीम, जिंदा जलाली आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है, और तू ही अजीम और रहीम खुदा है। खुदा उन अपने जलाल और अपने फजल से आरास्ता कर, और खुदा उन हमारी इस रियासत को कबूल फरमा, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज लॉर्ड। खुदा उनकी प्रस्तिश और उसकी ताजीम हो। और दोस्तों, वक्त है कि खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दें, उसकी प्रस्तिश करें और मिलकर खुदा उनके नाम को मुबारक कहेंगे। और बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर नंबर 24वां, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। और ऐसा ज़बूर कि जो हर एक मसीही को असबर याद रहता है, बच्चे बच्चे को जो ज़बूर आता है, मिलके जोश के साथ ताली बजा के खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह। तारीफ और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत ज़बूर के लिए जो क्वायर के साथ मिलकर हमने खुदा उनकी जलाल के लिए गाया। खुदा हमारी हम्दो सना पर अपना कान धरे और इसे कबूल फरमाए। और आइए अब हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारा बड़ा ही प्यारा बेटा आकाश मौजूद है और हम अपने बेटे के वसीले से आज खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। थैंक यू पास्टर जी। लूका की इंजील 11वां बाब उसकी 13वीं आयत। बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल कुदूस क्यों ना देगा। आमीन।
خدا ان کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ اور دوستو آئیے اپنے سروں کو خدا ان کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ جلال کے بادشاہ، نہایت قدوس، نہایت رحیم، حکمت اور دانائی کے سرچشمے، التجا ہے کہ اپنی حکمت اور دانائی سے ہم سبوں کو شیر کر ہمارے اذہان کو تنویر اور جلا بخش، تاکہ تیرے کلام اقدس پر غور کریں اور خدا تجھ سے برکت حاصل کریں، یسوع کے نام میں آمین۔ پریز لارڈ۔ دوستو خدا کی تعریف اور اس کی ستائش کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشا، تاکہ ہم خدا ان کے زندہ پاک کلام پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں۔ اور آج جو آیت مبارکہ آپ لوگوں کے لیے تلاوت کی گئی، یہ بڑا ہی خوبصورت پیسج ہے، بڑی ہی خوبصورت آیت ہے جو ابھی ہم نے سنی۔ اور اگر ہم خدا ان کے کلام کی روح سے اپنی موجودہ زندگی کو جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس زمین پر بحیثیت والدین ہر ایک ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی بہتر نگہداشت اور اس کی نشو و نما کرے، اور یقیناً ہر ماں باپ اپنے اپنے وسائل کے مطابق ایسا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بچے کی تعلیم و تربیت پر غور کریں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں، ان کے اوڑھنے بچھونے کی فکر کریں، اور ہر ماں باپ یقیناً ایسا کرتا بھی ہے۔ لیکن اگر ہم خدا ان کے بزرگ کلام کی روح سے دیکھیں اور ان ساری باتوں کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ دکھائی دے گا کہ بعض اوقات جو بچے ہیں وہ بھی اپنے والدین سے تقاضا کرتے ہیں، وہ بھی اپنے والدین سے ضد کرتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، یا ہمیں یہ تحفہ چاہیے، یا ہمیں یہ گفٹ دیا جائے۔ اور بہت دفعہ والدین بچوں کے کہے بغیر ہی ان کو بہت سارے تحفے، تحائف، سرپرائزز اور دیگر اس طرح سے ان کو اشیاء مہیا کر کے ان کی زندگیوں میں، ان کے دلوں میں اپنی محبت اور پیار کو فروغ دیتے ہیں۔ لیکن دوستو اگر ہم خدا ان کے بزرگ کلام کے حوالے سے دیکھیں تو غور طلب بات کیا ہے کہ اگر ہم جسمانی والدین ہو کر اپنے بچوں کی اتنی فکر کرتے ہیں اور اپنے بچوں سے اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ زندہ خداوند جس نے اپنی شبیہ پر ہمیں تخلیق کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا پروردگار ہے، وہ ہماری فکر کیوں نہ کرے گا؟ جس طرح سے بحیثیت اولاد یا بحیثیت بچے ہم اپنے والدین کے ساتھ عقیدت اور احترام، پیار اور لاڈ کو ظاہر کرتے ہیں، اسی طرح سے آج خدا ہم سے بھی تقاضا کرتا ہے کہ وہی پیار، وہی محبت، وہی عزت اور احترام ہم اپنے خداوند کو بھی دیں۔ جس وقت ہم اپنے خداوند سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں گے، اپنے پیار اور اپنی محبت کا اظہار کریں گے، تو یاد رکھیے کہ ہمارا زندہ خدا جو کہ پدرانہ شفقت سے معمور خدا ہے، یقیناً وہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے خزینے ہم پر کھول دے گا۔ اور دوستو آج خدا ہم سے یہ کیوں تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس سے محبت رکھیں؟ یہ بڑا ہی ایک اہم سوال ہے۔ اور خدا کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور سجدہ ریز ہوں؟ خدا کیوں چاہتا ہے کہ ہم اپنی ضروریات کے لیے اس کے سامنے جھکیں اور اسی سے مانگیں؟ تو دوستو خدا کا کلام تو ہمیں یہ بات بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں آسودہ کر دیتا ہے۔ خدا کا کلام یہ بھی بات بیان کرتا ہے کہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی ہماری حاجتوں کو جانتا اور انہیں پورا کرنے میں قادر ہے۔ تو پھر آخر اس کی ایسی خواہش کیوں ہے کہ جب وہ ہماری تمام خواہشات کو جانتا ہے، جب وہ ہمیں نیند میں دے دینے کی قدرت رکھتا ہے، تو پھر وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں؟ تو جواب بڑا سادہ ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے اور اپنے درمیان اس ریلیشن شپ کو، اس رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے جو خدا اور انسان کے درمیان ہے۔ اور جس وقت ہم خدا ان کے بزرگ کلام پر غور کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے بچے، اس کے لوگ، اس کی ہاتھ کی کاریگری، اس کی رعایا جسے اس نے اشرف المخلوقات ہونے کا فضل عطا فرمایا، وہ یہ جانے کہ یقیناً وہ زندہ خدا جو ان کا معبود ہے، اور وہ جانے کہ حقیقت میں انہیں اپنے معبود کے سامنے ہی سجدہ ریز ہونا ہے۔ حقیقت میں خدا اس ریلیشن شپ کی مضبوطی مانگتا ہے جو کہ بنی نوع انسان اور خدا کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ اور دوستو وہ ہماری التجاؤں کا جواب دیتا ہے اور دینا چاہتا بھی ہے، لیکن
غور طلب چیز کیا ہے کہ حقیقت میں ہمیں اپنے خداوند کو یہ بتانا ہے کہ اے خداوند دیکھ میں صرف تجھ ہی پر ڈیپینڈنٹ ہوں. اور جب ہم خدا پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جب ہم اپنی توجہ اس پر لگاتے ہیں، جب ہم اپنا آپ اس پر ظاہر کرتے ہیں، تو دوستو جب ہم اس پر انحصار کر لیتے ہیں، جب اس پر توکل کر لیتے ہیں، تو پھر وہ حقیقت میں ہم سے راضی ہوتا اور ہم پر اپنی رحمت اور برکتوں کی بارش برساتا ہے. اور دوستو یاد رکھیے کہ جس طرح سے ایک جسمانی ماں باپ کو اپنے بچے کی ضرورتوں کی فکر ہوتی ہے، اور ایک غور طلب چیز کیا ہے کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جسمانی والدین جو ہیں وہ ہماری جسمانی ضروریات کو ہی پورا کر سکتے ہیں، اور جسمانی ضروریات یکسر محدود ہیں. کیوں محدود ہیں؟ کیونکہ انسان کی زندگی محدود ہے، انسان کا بدن محدود ہے، انسان کی ضروریات محدود ہیں. تو دوستو زمینی والدین جو ہیں وہ تو صرف ہماری جسمانی نیڈز کو، ہماری فزیکل نیڈز کو پورا کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، لیکن خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی پدرانہ محبت کے لیے کہ وہ ہماری فزیکل نیڈ کے ساتھ ساتھ ہماری اسپرچول نیڈز کی بھی فکر کرتا ہے کہ جو ہمارے والدین پورا نہیں کر سکتے. اور میرے بھائی میری بہن اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا خداوند جو کہ زندہ اور جلالی اور مقدس آسمانی خدا ہے، وہ نہ صرف ہماری جسمانی ضروریات کو پورا کرتا ہے بلکہ وہ ہمیں روحانی طور پر بھی بلیس ٹھہراتا ہے، وہ ہمیں روحانی طور پر بھی اپنی برکات میں شامل کرتا ہے، وہ ہمیں روحانی طور پر بھی گرو کرنا چاہتا ہے. کیونکہ یاد رکھیے کہ زندگی جو ہم زمین پر گزار رہے ہیں یہ تو چند روزہ ہے، آج ہے اور کل ختم ہو جائے گی. ابدی زندگی اور ابدی ہلاکت کا فیصلہ تو بعد میں کیا جائے گا. اور ہمارا معبود، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا زندہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم صرف یہ چند روزہ زمینی زندگی گزار کر ہی اپنی جان گوا نہ بیٹھیں، بلکہ حقیقت میں وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اصل میں اس ابدی زندگی کے وارث بنے جو کہ اس نے ہمارے لیے تخلیق کیا. اور ابدی زندگی کے وارث ہم کب بنیں گے؟ کہ جب ہم اس کے روح القدس سے معمور ہوتے جائیں گے، جب ہم اس سے روح القدس کا تقاضا کریں گے. وہ جس طرح سے خدا کے کلام سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا یسوع نے کہا کہ تم جو کچھ میرے نام سے میرے باپ سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. لیکن جب ہم مانگتے ہیں تو ہمارے مانگنے کی ہر خواہش اور ہر بات بھی خدا کے کلام کے نزدیک اچھی اور احسن نہیں ہوتی. بہت دفعہ ہم اپنی زندگیوں کے لیے ایسی چیزوں کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں. خدا نہیں چاہتا کہ ہم ان چیزوں کو حاصل کریں. اس لیے مانگیں ضرور اس سے، اور دل کھول کے مانگیں، جی بھر کے مانگیں، لیکن ایسی خواہش اس کے حضور رکھیں کہ جو حقیقت میں برحق ہو، جو حقیقت میں سچ پر مبنی ہو، جو حقیقت میں خدا کے کلام کے عین مطابق ہو. اور آج دوستو اس یاد رکھیے کہ جب بھی ہم خدا کے سامنے جھکیں تو ہماری دعاؤں کا محور، جہاں بہت کچھ ہم مانگ رہے ہیں، وہاں پر ہماری دعاؤں کا محور اس کے روح القدس کے مسا اور اس کی معموری کا حصول ہونا چاہیے. کیونکہ جب روح القدس کی حضوری اور اس کی معموری ہماری زندگیوں کا حصہ بن جاتی ہے تو میرے بھائی میری بہن یاد رکھیں کہ خدا کا کلام بہتر انداز سے ہم پر ظاہر ہوتا ہے اور خدا کی مرضی ہماری زندگی میں پورا ہونے لگتی ہے. کیونکہ جب تک ہم روح سے خالی ہیں ہم ابدی زندگی کے وارث نہیں ہو سکتے. جب تک ہم روح سے بے بہرہ ہیں تب تک ہم حقیقت میں خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. اور آج میرے دوستو یقیناً اس سے آج روح القدس کی حضوری، معموری اور اس کا مسا مانگنے کا وقت ہے. آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور اس سے التجا کریں کہ اے خداوند تو جہاں ہماری فزیکل نیڈز کو پورا کرتا ہے، جہاں تو ہمیں ہماری دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہاں تو ہمیں اپنے روح القدس سے بھی ہر لمحہ اور ہر روز معمور کرتا چلا جا. تیرے روح القدس کی معموری ہماری زندگیوں میں پروان چڑھتی چلی جائے تاکہ خدا ان کا رحم، اس کی بزرگی، اس کی قدرت، اس کا فضل ہم سبوں کی زندگیوں پر ہمیشہ قائم رہے اور خدا ان کا جلال ہماری زندگیوں پر ٹھہرا رہے. اور آج صبح میں اس خیال کے وسیلے سے خدا آپ سب لوگوں کو برکت دے. اور میری دعا ہے کہ آج خداوند آپ لوگوں کے زندگیوں میں، آپ کے دلوں میں یہ خواہش پیدا کر دے
کہ ہمیں ہر روز روح القدس میں بڑھنا اور اسی میں معمول ہوتے جانا ہے۔ خداوند اس خیال کے وسیلے سے آپ کو برکت دے، آمین۔ خدا عظیم برحق زندہ آسمانی باپ، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم تیرے روح القدس کے بغیر کچھ نہیں ہے، کہ جب تک تیرا روح القدس ہم پر جنبش نہ کرے، جب تک تیرا روح القدس ہم پر سایہ نہ کرے، جب تک تیرے روح القدس کی معموری ہماری زندگیوں میں نہ پڑے، ہم کچھ نہیں ہے۔ خدا ہم تو اپنے روح القدس کی معموری سے ہمیں سیر کرتے، آراستہ کرتے، تاکہ خدا ہم تیرے شایع نشان زندگی بسر کریں، اور صرف جسمانی زندگی نہیں بلکہ ابدی اور حقیقی زندگی کے حصول میں بھی بڑھتے چلے جائیں، خدا یسوع کے نام میں، آمین۔ اور اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے چھوڑے کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے والے عزیز و اقارب کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔ پریز لارڈ۔ خدا ان کی پرستش اور اس کی تعظیم ہو۔ اور دوستو، رخصت ہونے سے قبل آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ ضرور ڈیووشن کو شیئر کیجئے گا۔ خداوند آپ لوگوں کو برکت دے، اور کل پھر سے ملاقات ہوگی ایک نئے خیال کے ساتھ اور ایک نئے ڈیووشن میں، اور تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا ان کی سلامتی آپ لوگوں پر ٹھہری رہے، خدا ان کا جلال آپ لوگوں کو گھیرے رہے، خدا ان میں شاد رہیے، آمین۔